مائیکل جارڈن باسکٹ بال کے بہت بڑے پلیئر ہیں۔ یہ بہت غریب خاندان سے تھے۔ ان کے بچپن کا ایک واقعہ ہے۔ بہت مشکل سے گزارا ہونے پر ایک دن مائیکل جارڈن کے والد نے مائیکل کو اپنے پاس بلایا اور مائیکل کو ایک ٹی شرٹ دکھائی اور کہا کہ یہ کتنے کی ہوگی۔ مائیکل جارڈن نے کہا کہ یہ ٹی شرٹ $1 کی ہوگی۔ مائیکل کے ڈیڈ نے مائیکل کو کہا کہ کسی بھی طرح کر کے اس ٹی شرٹ کو تم $2 میں بیچ کر آؤ۔ مائیکل نے وہ شرٹ لی اور سوچنے لگے کہ کس طرح میں اس شرٹ کو $2 میں سیل کروں گا۔ پھر مائیکل نے اس شرٹ کو اچھی طرح سے دھویا اور گھر میں استری نہ ہونے کی وجہ سے اس شرٹ کو کسی بھاری چیز کے نیچے سیدھا ہونے کے لیے رکھ دیا۔ پھر مائیکل نے وہ شرٹ بہت ہی مشکل سے بازار میں $2 کی بیچ دی۔ مائیکل جارڈن نے وہ $2 ڈیڈ کو دیے تو ڈیڈ بہت خوش ہوئے۔ پھر مائیکل کو ڈیڈ نے ایک اور شرٹ دکھائی اور پوچھا کہ بیٹا یہ شرٹ کتنے کی ہوگی۔ مائیکل نے کہا کہ ڈیڈ یہ شرٹ $1 کی ہوگی اور ڈیڈ نے کہا کہ بیٹا اب تم اس شرٹ کو $20 میں سیل کر کے آؤ۔ اب ایک مرتبہ پھر مائیکل جارڈن سوچنے لگے کہ اس $1 کی شرٹ کو میں کیسے $20 کا سیل کر سکتا ہوں۔ بہت دیر کے بعد مائیکل کو ایک آئیڈیا آیا۔ انہوں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر اس شرٹ پر کسی بھی طرح مکی ماؤس کا سٹیکر چپکایا اور وہ شرٹ لے کر امیر بچوں کے اسکول کے باہر بیچنے کے لیے چلے گئے۔ ان بچوں میں سے ایک بچے نے شرٹ لینے کے لیے بہت ضد کی اور اس کے ڈیڈ نے اسے $20 کی یہ شرٹ دلا دی۔ اب ایک مرتبہ پھر مائیکل نے $20 ڈیڈ کو دیے تو ڈیڈ نے مائیکل کو شاباش دی اور ایک اور شرٹ دکھائی اور مائیکل سے کہنے لگے کہ بیٹا یہ شرٹ کتنے کی ہوگی، اور پھر سے مائیکل نے کہا کہ یہ شرٹ $1 کی ہوگی، اور اس بار مائیکل کے ڈیڈ نے مائیکل کو کہا کہ اس شرٹ کو تم $200 میں سیل کر کے آؤ۔ یہ بہت مشکل کام تھا کیونکہ $200 بہت بڑی رقم تھی جو کہ مائیکل کے ڈیڈ کی 2 مہینوں کی تنخواہ تھی۔ اب ایک مرتبہ پھر مائیکل نے اپنا دماغ لڑانا شروع کیا کہ اس $1 کی شرٹ کو میں کیسے $200 کا سیل کر سکتا ہوں۔ پھر مائیکل کو کہیں سے پتا چلا کہ ایک بہت ہی مشہور ایکٹریس ان کے قریبی شہر میں آ رہی ہے۔ مائیکل نے وہ شرٹ اٹھائی اور بس پکڑ کر اس جگہ پہنچ گئے۔ ایکٹریس آئی تو مائیکل جارڈن بیریئر وغیرہ توڑ کے اس ایکٹریس کے سامنے شرٹ لے کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور زور زور سے چلانے لگے کہ مجھے آپ کا آٹوگراف چاہیے ہی چاہیے، مجھے آٹوگراف چاہیے ہی چاہیے۔ اب وہ ایکٹریس اس ننھے معصوم بچے کو منع نہیں کر پائی اور آٹوگراف دے دیا۔ اب مائیکل جارڈن وہ شرٹ لے کر بازار میں چلے گئے اور کہنے لگے کہ مشہور ایکٹریس کی آٹوگراف والی شرٹ صرف $200 کی۔ یہ سن کر لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی اور شرٹ پر بولی لگنے لگی۔ ہر طرف سے آوازیں آنے لگی، میں لوں گا یہ شرٹ، میں لوں گا۔ کوئی کہتا میں $200 دوں گا، کوئی کہتا میں $300 دوں گا، $500 دوں گا۔ اور وہاں سے ہی ایک بندے نے کہا یہ شرٹ مجھے چاہیے اور یہ شرٹ میں ہی لے کر جاؤں گا، اور اس نے وہ شرٹ $2000 دے کر لے لی۔ مائیکل جارڈن گھر آئے اور ڈیڈ سے کہنے لگے کہ ڈیڈ وہ شرٹ $200 کی تو نہیں بکی۔ ڈیڈ نے کہا چلو خیر ہے، میں تم پر خوش ہوں، تم نے کوشش تو کی ہے، چلو جتنے کی بھی بکی ہے۔ پھر مائیکل نے بتایا کہ ڈیڈ وہ شرٹ $200 نہیں $2000 کی بک گئی ہے۔ اتنی بڑی رقم مائیکل کے والد سن کر حیران ہو گئے، جو مائیکل کے والد کی 2 سال کی تنخواہ تھی۔ مائیکل کے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے مائیکل کو گلے سے لگا کر کہا کہ بیٹا تم دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہو۔ دوستو مائیکل بھی ہماری طرح یہ سوچتے کہ یہ $1 کی شرٹ $2 میں یا $2 کی شرٹ $200 میں بیچنا تو ناممکن ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کیا وہ یہ شرٹ بیچ سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ یہ شرٹ صرف ایک وجہ سے بکی ہے کہ مائیکل نے یہ نہیں سوچا کہ یہ $1 کی شرٹ $200 میں بیچنا ناممکن ہے۔ انہوں نے اپنے دماغ سے پوچھا، انہوں نے اپنے دماغ پر زور دیا اور پھر ان کے دماغ نے بتایا کہ ہاں یہ طریقہ کام آ سکتا ہے۔ دوستو ہم اپنے دماغ سے پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے ہی ایک بادشاہ راستہ بھٹک کر جنگل میں چلا گیا۔ بادشاہ کو بہت پیاس لگی تھی اور پھر بادشاہ کو ایک لکڑہارا نظر آیا۔ بادشاہ نے لکڑہارے کے پاس جا کر کہا کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے، مجھے تم پانی پلا دو۔ لکڑہارے نے بادشاہ کو کہیں سے پانی لا دیا۔ بادشاہ نے بتایا کہ میں راستہ بھٹک گیا ہوں، مجھے راستہ بھی بتا دو۔ لکڑہارے نے بادشاہ کو صحیح راستہ بھی بتایا۔ لکڑہارے پر بادشاہ بہت خوش ہوا اور لکڑہارے کو بادشاہ نے کہا کہ تم ضرور ہمارے راج محل آنا، ہم تمہیں انعام دیں گے۔ کچھ دن کے بعد لکڑہارا بادشاہ کے محل چلا گیا۔ اب بادشاہ نے سوچا کہ اس کو انعام کے طور پر کیا چیز دی جائے۔ پھر بادشاہ نے سوچا کہ یہ لکڑہارا ہے، اسے درختوں اور لکڑیوں کی سمجھ بوجھ ہوگی۔ جو میرے چندن کے پیڑوں کا باغیچہ ہے وہ باغ میں اس کو دے دیتا ہوں، یہ اسے بہت اچھے سے سنبھال لے گا۔
लकड़हारा बादशाह पर बहुत खुश हुआ कि बादशाह ने मुझे दरख्तों का पूरा बाग दे दिया है। अब वो लकड़हारा बाग संभालने लगा और साथ साथ वो कुछ पेड़ काट कर कोयला बनाता और वो कोयला बाहर जाकर बाजार में बेच आता। कोयला बेचकर जो कुछ पैसे मिलते उससे वो घर का खर्चा चलाता था। कुछ दिन बाद बादशाह को ख्याल आया कि मैंने उस लकड़हारे को अपने चंदन के दरख्तों का बाग दिया था, चलो जाके देखते हैं कि वो बाग की कैसे देखभाल कर रहा है। बादशाह ने देखा कि वो लकड़हारा सब दरख्तों को काटता जा रहा है और अब सिर्फ थोड़े से पेड़ बचे हैं जो कि सिर्फ छांव के काम आ सकते हैं। बादशाह ने उस लकड़हारे को बुलाया और पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो। लकड़हारे ने कहा, बादशाह सलामत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये बाग दिया था। इन दरख्तों को काट कर मैं कोयला बनाता हूँ और कोयला जाकर बाजार में बेच आता हूँ और आपकी वजह से अब हमारी कुछ माली हालत ठीक हुई है। बादशाह ने वहाँ से एक चंदन की लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उस लकड़हारे को दिया और कहा कि जाके ये बाजार में बेच कर आओ। अब वो लकड़हारा चंदन की लकड़ी का टुकड़ा लेकर बाजार में गया तो उसे पता चला कि ये दुनिया के कीमती दरख्तों में से एक चंदन की लकड़ी का टुकड़ा है और इसकी कीमत भी बहुत ही ज्यादा है। ये बात सुनकर उसके होश ही उड़ गए और वो रोता रोता बादशाह के पास आया और बादशाह से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि बादशाह सलामत, आपने तो मुझे हीरे दे दिए थे लेकिन मैं इन्हें लोहा समझकर काम चलाता रहा, मुझे माफ कर दो। दोस्तों, ऐसे ही अल्लाह ताला ने भी हमें हीरे की चीज जैसा एक दिमाग दिया है जिससे हम कोई काम ही नहीं लेते, जिससे हम कोई सवाल ही नहीं करते, और जिन लोगों को इसकी कीमत का पता है वो इससे बार बार सवाल करते हैं और सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते रहते हैं और वो आज कामयाब हैं। इस स्क्रीन पर नजर आने वाली वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल से इस बात को बताया है, तो इसे भी जरूर देख लेना। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे YouTube चैनल हमसलेके को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।